اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیا دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے، اس گھر میں ہمیشہ اللہ آباد و شاد رکھے۔ جناب جاذب صاحب بیرون ملک نے، اللہ پاک انہوں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرمائے اور تمام معاملات انہوں دے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جڑیاں تین آیتاں میں سورہ مبارکہ دہر دیاں پڑھیاں نے 29ویں پارے چ، اس وچ اللہ نے پہلے انسان دا ذکر کیتا ہے، پھر انسان دی ہدایت دا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب زمانہ تھا لیکن انسان نہیں تھا، زمانہ تھا لیکن انسان نہیں تھا، بلکہ شیئا مذکورا، اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، ذکر بھی نہیں تھا کہ انسان بھی کوئی ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے ایک پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا۔ پھر خالی فرماتے ہیں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو آزمانے کے لیے دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ دیکھنے بھی لگا، پہلے نہ تھا تو بنا دیا، بن گیا تو سننے والا بھی بن گیا، دیکھنے والا بھی بن گیا۔ سننے اور دیکھنے کے باوجود یہ ہدایت کو نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ میرے محترم سامعین، 4 مرتبہ اللہ نے متکلم دا صیغہ استعمال کر کے اپنے آپ نے وقت ہے کہ میں نے انسان کو بنا دی، ایک میں نے اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ یہ سارے کام اللہ نے کیتے نے، وہ جڑا ساڈے ذمے کام ہے نا وہ ہن میں دسن لگا، جڑا ساڈے والے نہیں سن وہ اللہ ہی کرنے سن، جڑا ساڈے والا ہے وہ اساں ہی کرنا۔ میں ایک گل کراں جی، اللہ معبود ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ اساں کرنی۔ اللہ مسجود ہے، وہ کسی نو سجدہ نہیں کرتا، وہ سجدہ جدوں کرنا ہے اساں کرنا۔ یار اللہ کسی اگے دعا نہیں کرتا، وہ دعا اساں کرنی۔ ہوں اللہ ساڈے والا کام تو نہیں نہ کرتے، ساڈے والا اساں کرنا ہے، اللہ والا اللہ نے کرنا۔ اسی نہیں سا اللہ بنا دیتا، ویکھ نہیں سا سکتے تے وکھا دیتا، سن نہیں سا سکتے تے سنا دیتا۔ میں کہ اللہ پھر ہن ساڈے ذمے کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اساں اکھاں تے کن دے کے تواڈے اگے ہدایت دا راستہ رکھ دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ ہوں اللہ فرمایا اِنَّا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہن تہاڈی مرضی ہے، شکر کرو پاویں کفر کرو۔ شکریہ 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 قبلہ بھائی، اتنی خوبصورت توجہ ہو گئی۔ ہن تہاڈا کام ہے تسی راہ ہدایت تے آ کے شکر کردے ہو تے شاکر بنو گے، تے کفر کرو گے تے کافر بن جاؤ گے۔ الحمدللہ اسی کفر کیوں کرنا ہے؟ اساں تے شکر کرنا ہے، شاکر بننا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن حکیم دیا ان آیتاں چوں ایک گل تے طے ہو گئی کہ ہدایت دا راستہ اللہ دیندا ہے، اللہ دیندا ہے۔ تو مہربانی کر کے اگلی گل بھی من جانی چاہیے، ایڈی اوکھی گل تے کوئی نہیں۔ من جاؤ یار، میں بھی من جانا تو تسی بھی من جاؤ۔ جدو ہدایت دا راستہ اللہ دیندا ہے نا، پھر ہادی بھی اللہ ہی دیندا ہے۔ مہربانی کے بلا ہادی بھی اللہ ہی دیندا۔ اینا ہی سارا مذہب ہے جی ساڈا، اینا ہی ساڈی ملت ہے۔ اینو تشیع آندے نے، اینو شیعہ آندے نے۔ اسی جویں ہدایت دا رستہ اللہ دا دتا مننے نا، ہادی بھی اونوں مننے جنوں اللہ ہادی بنا۔
میرے محترم سامعین میں اس پنڈ پہلی بار آیا تو میں کھورے کنیا بندیاں نو پوچھ کے آیا بڑے بندے پوچھا پہلا پیچھے رکیا اتوں بھی راہ جانا سی پھر اگے آیا پھر فون کیتا ہے کوئی میرا خیال ہے کوئی 4-5 دفعہ سا رابطہ کیتا ہے پھر راہ چو بندیاں نو پوچھا پھر ایتھے آ کے پوچھا انیاں بندیاں نو جیڑا پوچھے نا وہ ہادی نہیں ہوتا مہربانی بہت شکریہ جیڑا انیاں نو پوچھے وہ ہادی نہیں ہوتا میرے 5-6 ہادی نے آج دے یارا 5-6 ہادی نے آج دے اے پنڈ میں پہنچے لگیا 5-6 نو پوچھیا تے مر کے میں پہنچیا 5-6 نو اللہ دیا بندے پنڈ ویکھ لے علاقہ ویکھ لے ایتھے آن لگا 5-6 نو پوچھنا پیندا ہے جنت وچ منہ چوک کے ٹر جانے پوچھنا تے کسے نو پینا نا کسے نو تے ہادی بننا نا شکریہ کسے نو ہادی مننا ہے تے پھر اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو وہ جڑا ہادی ہے نا جی ساڈے نزدیک جڑا غلطی کر جائے نا ساڈے نزدیک وہ ہادی نہیں جڑا غلطی ایک واری کر جائے 2 واری کر جائے دیہڑی چ نہ کرے تے اگلے پڑک زندگی چ بھی ایک واری کر جائے نا وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے ہادی نہیں ہو سکتا میں دوبارہ عرض کرنا شکریہ کہ میرا میں نا ہدایت بھی آ گیا ہدایت یافتہ تے ہو سکتا ہے لیکن ہادی یار میں اپڑ گیا اتنے میں ہدایت یافتہ جی کو ہدایت نہ دینا تو میں اتنے نہیں سی اپڑنا کسی کو ہدایت لئی ہے تو میں اتنے پہنچیا قرآن میرے سامنے میں 5-6 نو پوچھا پھر میں اتنے آیا یہ تو مطلب آ گیا نا آ گیا بھائی صحیح ٹائم تے صحیح وقت تے صحیح جگہ تے آ گیا لیکن ہادی نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے جنت چ بھی بندہ ٹر جائے نا جنت چ بھی ٹر جائے کسی ہادی کو پوچھ کے ہدایت تے لگ کے عمل صحیح کر کے نماز روزہ بخا کے اللہ دی رحمت تے کرم نال جنت چ بھی ٹر جائے نا تے جنت وچ جانا اور جنتیاں دا سردار ہونا میں ہادی پڑھن لگا جی ہادی پڑھن لگا قرآن چ سبحان اللہ حاجی قرآن چو پڑھن لگا اس پوری کائنات تے جڑا حادی اکبر ہے نا انہوں مصطفیٰ دوبارہ عرض کرنا حادی اکبر بھائی بڑے بڑے حادی حضرت آدم حادی نے حضرت نوح حادی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ الحمدللہ حادی نے حضرت علی حادی نے امام حسن ساڑھے حادی نے امام حسین ساڑھے حادی نے یہ جڑا سارے حادیاں دا حادی ہے نا انہوں محمد مصطفیٰ آج میں اس مجلس سے سرکار دا حادی ہونا پڑھن لگا 7 چیزاں نے جڑیاں عمل کر دیاں نے 2 باطن چ نے تے 5 ظاہر نے جڑیاں ظاہر نے انہاں چ ہاتھے پیر اکھ زبان تے کان نے یارا یہی شیواں استعمال ہوئی نے پہلا تواڈے پیر استعمال ہوئے نے تے تسی ایتھے تشریف لے آئے پھر تواڈے ہاتھ استعمال ہوئے نے الحمدللہ کو موٹر سائیکل تے آیا ہے کسے آ کے السلام علیکم لئیے جناب علی جناب آؤ جی آؤ پھر ہاتھ استعمال ہوئے پھر ان اکھاں بھی استعمال ہوندی ہیں نا پہ تسی ویندے ہو پہ میرے لو میں تواڈے لو وینا پہ عمل کر رہی ہیں اچھا کسے ویلے زبان استعمال ہوندی ہے کسے ویلے کان استعمال ہوندے نے 2 شیواں مجلس وچ استعمال ہوندیاں ہن تسی ویندے بھی ہو تے سندے بھی ہو تے ذاکر پریشان ہو کے آندا ہے او بولو بھی یہ دا مطلب جدو زبان استعمال نہیں نہ ہوندی پھر بندہ پریشان ہو جاندہ ہے حالانکہ تسی اس کم آئے نہیں تسی آئے ہو سنن تساں سانو یا ویکھنا ہے تے یا سننا ہے بولنا تے ایسا ہے نا بولنا تے ایسا ہے لیکن ویسی تو ہم بھی کئی بار تنگ کرنے ہیں بولو ہے کی ہو گیا جے بولو ہے یہ دا مطلب ہے کہ یہ 5 شیواں استعمال ہوندیاں نے عمومی طور تے جدو بندہ عمل کرتا ہے مثلا تسی نماز پڑھن لگے ہو یہ دا مطلب ہے تسی ویکھو کہ سب تو پہلے وضو کرو گے ہاتھ استعمال ہون گے منہ تے بھی ہاتھ پیراں تے مسا کرو گے تے ہاتھ پیر دھوو گے تاں بھی ہاتھ استعمال ہون گے پھر پیر استعمال ہون گے ٹر کے مصلی تے جاؤ گے اچھا پھر اکھاں استعمال کرو گے کہ صحیح جگہ تے سجدہ کراں بہت شکریہ پھر کناں نوں ذرا روک کے رکھو گے کہ میں غیر ضروری گل نہ سنا بہت شکریہ تے زبان نال تسی قرات کرو گے یعنی الحمد پڑھو گے قل هو اللہ پڑھو گے دعا کرو گے یہ نماز 5 شیواں استعمال ہو گئی جی ایک باری میرے نال دہراؤ جی ہاتھ پیر اکھ زبان تے کان یہ 5 شیواں ادوں استعمال ہوندیاں نے جدوں اندروں 2 شیواں اندروں حکم کر دیا نے ایک دل ہے تے ایک دماغ ہے یہ دل بھی باطن ہے ظاہر نہیں دماغ بھی اندر ہے ظاہر نہیں 5 ظاہر ہو گئے
تے دو باطن ہوگا. پہنچ گئی یہ مجلس. یہ کدی کدی ہاتھ وعدہ گھاٹا کر جاندہ ہے. یہ جڑا ہاتھ کسے سید دے گوڈے تے لگدا ہے چنگا ہی کردا نا پہ تے جاندا جے ایہو ہی ہاتھ کسے نو چپیڑ مار جائے پیڑا ہی کیتا سنا. جڑا پیر مجلس دے وچ آیا ہے چنگا کام کیتا سنا تے جاندا اے ہی پیر کسے دی جوتی پا جائے پیڑا کیتا سنا. جی میں دوبارہ عرض کر دوں یہ اکھ استعمال صحیح ہوندی ہے تے حیاج ہوندی ہے تے بندے پیار بھی دیندے نے سینے نال بھی لاندے نے. کدی کدی تانوں پتہ جوتیاں بندے کھا لیندے نے اس اکھ دی وجہ تو. کوئی مستور کھلو کے آندی ہے ویکھیا کیویں ویکھیا کیویں وہ بندے اتوں کٹن لگ پیندے نے. یہ مطلب ہے صحیح بھی کسے ویلے ہوندی ہے کسے ویلے غلطی بھی کر جاندی. اگے جناب زبان آ گئی زبان صحیح ہوے تے آہا تو زبان چ پیڑی گل نکلے گال نکل جائے پھر تمہیں پتا نہ کن بچتے ہیں نہ سر بچتا ہے نہ مونڈے بچتے. ہر شاہی لوگ ٹھنڈ چھڑتے ہیں. اگلی گل کن ہے. کن لا کے بندہ گالاں سنے تے اور گل ہے قرآن سنے تے اور گل ہے. یہ مطلب ہے کتے زبان غلطی کر دی ہے کتے کن غلطی کرتا ہے وعدہ گھاٹا کتے ہاتھ کرتے ہیں کتے پیر کرتا ہے. اچھا کئی باری تمہیں پتا دل بھی غلطی کر جاتا ہے. آ جڑے موٹر سائیکل تے منڈے لمے پی کے چلاندے نے ساری سڑک دل ہی کرتا ہوں نا انہوں کا. اور بڑے بڑے پیڑیا کاماں تے بھی دل کر پیندا نا. چوری تے دل کر جاندا ہے کسے دی موٹر کھول لئیے کسے تے کبوتر کڈ لئیے دل ہی کردا نا دل. آ جڑا موٹر سائیکل ساری سڑک چلاندا ہے وہ جدوں کھمبے نو وجدا ہے نا ادوں بزرگ آ کے آندے نے یہ دماغ کولوں بھی کام لینا چاہیے. یہ مطلب ہے کدی دل غلطی کرتا ہے کدی دماغ بھی غلطی کر جاتا ہے. کئی باری بندے سر چ ہاتھ مار بار آتے ہیں دماغ چ گل نہیں آئی بسم اللہ کی بلا دماغ چ گل نہیں آئی. اگر تسی 7 میرے نال دہراؤ تو میں جلدی جلدی تواڈے سامنے مجلس پوری کر دیاں. یہ مطلب ہے من جانا چاہیے کدی قبلہ ہاتھ غلطی کرتا ہے کدی پیر غلطی کرتا ہے کدی اکھ غلطی کرتی ہے کدی زبان غلطی کرتی ہے کدی کان غلطی کرتا ہے کدی دل غلطی کرتا ہے تے کدی دماغ غلطی کرتا ہے. قرآن تے میرے دو ہاتھ نے سید بیٹھے نے اسی ہادی انہوں مننے ہاں جدا نہ ہاتھ غلطی کرے نہ پیر غلطی کرے نہ زبان غلطی کرے نہ اکھ غلطی کرے نہ کان غلطی کرے نہ دل چ غلطی آ جائے نہ دماغ چ غلطی. میں وہ ذات پڑھن لگا جدیاں 7 شیواں بے عیب نے. پڑھن لگا جی قرآن چو پڑھن لگا 7 آیتاں پڑھنیاں 7 آیتاں پڑھنیاں نے. وہ بھی یہ کول بھی بچنا ہے تو پڑھنیاں بھی. آپ بترین لگی یہ کول بھی بچنا ہے یہ کو بچنا ہے تو پڑھنا ہے نا. یہ میرا کام ہے کہ میں دھیان نال پڑھا. تسی تے کو دور بیٹھے ہو نا آڑے ہوندے نا مشہوریاں واسطے اس صرف ہتھاں نوں بچن واسطے ہوندے نے. اور تو گل اتھے بھی مشہوری لگ سکتی ہے اتھے بھی لگ سکتی ہے پیچھے بھی لگ سکتی ہے پر یہ نہ کو میں کئی باری زخمی ہو چکا. بہرحال ایک باری بچ گئی ہے ہوں میں پھر محتاط رہنا. اگر میں ہاتھاں نوں حرکت کٹ دیاں تاں بھی مہربانی کرنی تو ہاں دھیان نال سن. سب تو پہلا میں سرکار دو عالم دے ہاتھ قرآن چو پڑھن لگا پھر حضور دے پیر قرآن چو پڑھن لگا پھر حضور دی اکھاں قرآن چو پڑھاں گا پھر حضور دی زبان قرآن چو پڑھاں گا پھر حضور دے کان مبارک قرآن چو پڑھاں گا پھر حضور دا دل قرآن چو پڑھاں گا تے پھر حضور دے میں دماغ قرآن چو پڑھاں گا. قرآن دی مینوں قسم ہے نبی پاک دے ظاہر واسطے وکھریاں آیتاں آئیاں نے باطن واسطے وکھریاں. سبحان اللہ. بہت شکریہ کہ بلا میں حضور دی اللہ شکریہ یا رسول اللہ مہربانی. بھائی اتنا قدرتاً موسم لگتا تو خراب ہے لیکن ہو اچھا گئے لگتا خراب ہے. اگر ان دو تھاواں تو کڑیاں آ گئیاں تو پھر جی 2 چادراں تیار رکھو بس ٹھیک ہو گئے. وہ پلیاں نہیں ہوندیاں پلیاں جب میں ترکی آئے ہیں تو کی خیال وہ 11 پلیاں ہوتی ہیں تو پہاڑوں 2 پلیاں ٹھیک ہو جائے گا. شکریہ جناب انشاءاللہ بہت اچھا جی. اللہ پاک اس مکان نو آباد کرے جی اور خوبصورت الحمدللہ اتنا مجمع بہن واسطے جگہ موجود ہے. میں ویسے فون کر کے آیا کہ موسم خراب ہے. خدا دی قسم جڑے ہدایت نہیں نہ دیندے انہاں دے ہاتھ تاریخ چوں بھی نہیں لبدے تے میرے پیغمبر دے ہاتھ قرآن چوں لب گئے. واقعہ کی یہ واقعہ ہے کہ 6 ہجری سی تے بیت رضوان سی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیعت پہ کرتے سن پیغمبر دی واری 1400-1500 لوگ سن جنہاں بیعت کرنی سی. پیغمبر ہاتھ اتھے رکھے ہے تھلے ایک صحابی آندے سن پیغمبر دے ہاتھ تھلے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے سن کہ اگر جنگ ہوئی
تو میں مستقل مزاج رہاں گا، میں ثبات قدم رکھاں گا، میں میدان چوں نہیں جاؤں گا۔ چلے گئے، دوجے آئے پھر بیعت کی چلے گئے، تیجے آئے پھر بیعت کی چلے گئے۔ یہ 100 دے حساب نال بیعت ہوئی ہے۔ جے میرے لو ویندے ہو پے آ جڑے تھلے واری واری ہاتھ آئے نا، اے بدلے نے، اے نہیں بدلے۔ یار مسلمانوں نے بیعت کی نا، مومنین نے، صحابہ کرام نے، وہ واری واری بدلے نے۔ جڑا ایتھے ہاتھ رہا نا وہ میرے نبی دا ہاتھ۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ان الذین، سورہ مبارکہ فتح، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب، یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا مومن، تیری کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ وعدہ پیغمبر سے کیا کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اور کمال ہے میرے نبی دے ہاتھ آ گئے نے۔ میں 7 آیتاں پڑھنی ہیں، جنہیں 7 دھیان نال سن لئیاں 7 خیراں ہو جان گیاں اللہ دے فضل و کرم نال۔ 7 آیتاں نے 7 ہی پڑھنی ہیں، جلدی جلدی۔ بسم اللہ قبلہ۔ ید اللہ ہے، آ گیا جات، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ایدیہم تو مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ہاتھ نے، تے ید اللہ تو مراد تھوڑی خیر ہوئے کہ بلا نبی دا ہاتھ ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن نے حضور دے ہاتھ نو ید اللہ کیا، حضور دے ہاتھ نو ید اللہ کیا، پھر پیانا حضور دے ہاتھ نو ید اللہ۔ ید اللہ دا کی معنی ہے حفظ آباد؟ اللہ دا ہاتھ۔ جدو اللہ غلطی نہیں کرتا وہ دا ہاتھ غلطی کیسے کرتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو اللہ دی ذات بے عیب ہے، یہ مطلب ہے اللہ بھی بے عیب ہے تو میرا نبی بھی بے عیب ہے۔ نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے۔ جدو اللہ نے کہہ دیتا کہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ مطلب ہے دھیان رکھنا چاہیے نا پیغمبر دے ہاتھ دا۔ جدو یہ اللہ دا ہاتھ ہے تو پھر عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہے اس ہاتھ نال پیغمبر کسے نو آکھے نہ بہ جا تو انہوں اٹھنا نہیں چاہیے، جنہوں آکھے اٹھ انہوں بہنا نہیں چاہیے، جنہوں ہاتھ نہ آکھے تے سو جا انہوں اٹھنا نہیں چاہیے، جنہوں آکھے جاگ انہوں سونا نہیں چاہیے۔ یہ نبی دا ہاتھ چونکہ اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ ہون میں نو پتہ لگا ہے پہ غدیر اچ نبی نے آنج تقریر کیوں نہیں کی تھی، آنج تقریر کیوں نہیں کی تھی؟ اس ہاتھ نال علی نو بلند کیتا جنہوں اللہ نے ید اللہ کیا، تاکہ کائنات نو پتہ چلے صرف میں بلند نہیں کر رہا، اللہ بلند کر رہا۔ شکریہ مہربانی۔ ہن میں پیغمبر اعظم دے پیر قرآن چ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ شکریہ کہ بلا شکریہ، بہت مہربانی۔ ہن میں پیر پڑھا جی قرآن چ۔ یہ سورہ مبارکہ جناب بلد ہے۔ یہ جن بندے مجلس گاہ چ بیٹھے ہو پیراں تے ٹر کے آئے، اتوں میں گڈی تو اٹھیا وہ پیراں تے ہے، اٹھ کے بھی پیراں تے جانا۔ یہ مطلب جیڑا اس گھر چ داخل ہویا ہے پیراں نال، مسجد چ بندہ داخل ہونا پیراں نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ البلد۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے حبیب مجھے سارے شہر کی قسم جس میں تو آنے والا، سبحان اللہ، جس میں تو آنے والا ہے، مجھے سارے شہر کی قسم۔ شہر مکہ ہے تو سارے شہر چ سارے بندے چنگے نہیں ہوندے۔ یار گولڑا شریف سنیا جی، گولڑا شریف چ بڑی آبادی ہے، اسلام آباد دے وچ آ گیا گولڑا شریف، لیکن جڑے مرید جاندے نے انہاں نوں کوٹھیاں نال غرض نہیں، انہاں نوں سڑکاں نال غرض نہیں، انہاں نوں اسلام آباد دے روڈاں نال غرض نہیں، کدے نال غرض؟ پیراں نال جنہاں دے او مرید نے۔ میں کہ اللہ پورے شہر مکہ تے حضور دے دشمن بھی نے، حضور کافر بھی نے، تے اللہ انہاں تے مشرک کافر تے حضور دے دشمن، فرمایا مینوں کسے نال غرض نہیں، نبی دا قدم تے شہر وچ ہی آونا۔ سبحان اللہ، نبی دا قدم شہر وچ آونا۔ ادا مطلب کوئی پیر ایڈا بے عیب ہے۔ اللہ فرماندا مینوں سارے شہر دی قسم، سارے شہر۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا آ جڑی مٹی کربلا دی اگے رکھ کے نماز وچ رکھدے ہو تے سجدہ کردے ہو، ایتھے کی ہے؟ میں کہ سرکار دے قدم بھی لگے نے امام حسین دے، انہاں دا خون بھی شامل ہے۔ جو سکا جڑے امام دے دشمن سن وہ بھی تو اوتھے ہی لگے پھردے سن کربلا جی، انہاں دے قدم کتھے لگے؟ سرکار دے دشمن بھی ہے سن جڑے قاتلان امام حسین علیہ السلام سن، قاتلان علی اکبر علیہ السلام، حضرت عباس دے قاتل، وہ بھی تو اوتھے لگے پھردے سن، میں جی اوتھے لگے پھردے سن۔ تے خون جڑے مرے نے انہاں دا خون کتھے ڈگا؟ میں اوتھے ہی
تے کہنے لگا پھر وہ زیادہ مرے نے تو انہوں دا خون بھی اتھے ہی تے امام حسین علیہ السلام دا خون بھی اتھے ہی پھر بہتا کدھا تے تھوڑا کدھا میں کہا بہتے تھوڑے دی گل نہیں سانو انہوں نے غرض نہیں پامے وہ ہزاراں وچ تے پامے لکھاں وچ سن سانو غرض صرف امام حسین نالے اے او کیویں میں کہا جویں اللہ نو پورے مکے نال غرض نہیں صرف رسول نال غرض سبحان اللہ نوجوان بھی سمجھ گئے نے اللہ فرماندا ہے مینوں کافراں مشرکاں نال کی میرے محبوب دے قدم تے آئے نے نا اے دا مطلب ہے سرکار دے ہتھاں دا ذکر بھی قرآن وچ سرکار دے قدماں دا ذکر بھی قرآن ہن آکھو تے میں سرکار دی پھر اکھ مبارک پڑھ دے بسم اللہ اکھاں پڑھیے قرآن چ اے اکھاں کسے ویلے غلطی کر جاندیاں نے ساڈیاں بھی کر جاندیاں میں ایک مثال دینا ہوں کہ بندہ جدوں 50 لاکھ روپیہ دیندا نا کسے نو امریکہ دے ویزے واسطے تے بندے آندے دھیان نہ دیں کتے ضائع نہ ہو جا وہ آندا میں ویکھ لیا بندہ ٹھیک ہے میں ویکھ لیا بندہ ٹھیک ہے جدوں ضائع ہوندے تے بندے نے سنا وہ آندا یار دسدا تے صحیح سی تہاڈی کیا بات بھئی میں پنجابی بندہ تے جلدی گل سمجھا رہے پنجابی دا کوئی نقصان بھی ہے نا کہ یہ گرامر ہی کوئی نہیں کسی ویلے ودا کٹھا ہو جاتا لیکن گل سمجھان چ بڑی آسانی ہے وہ آندا یار جدوں دکھدا تے ٹھیک سی نکلیا ہو رہے دسدا ہو سی نکلیا ہو رہے یہ مطلب اکھاں نے صحیح کام ہے تہاڈی خیر وا فراڈ اوتھے ہوندا ہے جتھے اکھ صحیح کام نہ کرے دھوکھا ہو جاندا قبلہ بندیاں نال وہ آندا یار دسدا تے چنگا بھلا سی مینوں کی پتہ سی اس انج دا نکل پینا ہے یہ مطلب اکھ وادا گھاٹا کر گئی ہے اے قرآن اللہ فرما ما ساغل بصرو وما طغا زہرا کا بابا دیکھنے میں غلطی نہیں کر صدقہ جاواں میرا حبیب دیکھنے میں نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے اسی کسے ویلے کسے شہر بدا چھڑنے ہاں تے اسمان تے چڑھ چھڑنے ہاں کٹا چھڑنے ہاں تو کوئی ککھ نہیں رہن دیندے اللہ فرماندا تسی انج کر دے ہو میرا محبوب انج نہیں کردا یہ جو ویندا ہے سر اٹھاؤ جی جو ویندا ہے وہی کردا تے او ٹھیک ویندا ہے نہ گھاٹا کردا ہے اے اکھ وادا گھاٹا کر دیے حضور دی اکھ وادا گھاٹا شکریہ نہیں کر دی تائید کرو گے تسی بغیر کسی نو پوچھن تو کرو گے انشاءاللہ چونکہ صورت ہے کہ اس واسطے زبان بھی ایسے صورت چو پڑھ دینا اللہ فرماتا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی آنکھ وہ ہے جو دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی اور زبان وہ ہے جو میری وحی کو بغیر بولتی صدقہ قبلہ شکریہ جو میری وحی کے بغیر یہ مطلب ہے نبی جو ویندے نے ٹھیک ویندے نے تے جو بول دے نے ٹھیک بول دے نے لو جی ٹھیک بولن دی تانوں میں دلیل دے دینا انشاءاللہ بچہ بھی سمجھ جان اللہ ہے کہ نہیں بھائی تساں تے کمال کیتی قرآن پہ اج وچکار تواڈے میرے میں پہنا اللہ ہے ہاں کسے ویکھیا نہیں کسے او دا سنیا نہیں کسے دی زبان نے چکھیا نہیں کسے دے دماغ وچ آیا ہاں نہیں کسے دے خواب وچ آیا نہیں چھویا جایا نہیں کدوں دا ہے پتہ نہیں کدوں تک ہے پتہ نہیں کیسا ہے کوئی پتہ نہیں تے تانوں آپ پورے مجمع نو مسیتے لے جانا اس پنڈ دی تساں اوتھے بھی کھلو کے آکھنا ہے پوری کائنات کول اللہ دے ہون دا کوئی ثبوت بھی نہ ہوئے تے ایدو وڈا ثبوت کوئی نہیں کہ مصطفیٰ نے اپنی زبان نہ آکھیا کہ ہے تواڈی کیا بات ہے نوجوانوں یہ مطلب ہے سرکار دی زبان تے اعتبار دا نہ دین ہے سرکار آکھیا ہے زبان ہوئے جڑی وحی تو بغیر بول دی نہیں تے اکھ ہوئے جڑی ویکھن چ غلطی نہیں کر دی ہن سنو جی کعبہ سی کعبے دا سینٹر سی چاچی دے ہتھاں چوں حضرت حیدر کرار نو ہتھاں تے لے کے پیغمبر نے آکھیا اماں میرا ویر آ گیا کوئی نا شاہ رکھیا جے فرمایا بیٹا مینوں لگدا جویں حیدر ہے حضرت ابو طالب نے پوچھیا انہاں کیا اسد ہے اسد دا معنی بھی شیر ہے وہ وکھریاں صفتاں رکھدا ہے حیدر دا معنی بھی شیر ہے وہ وکھریاں صفتاں رکھدا ہے جڑے ویلے ماں نے ویکھیا تے حیدر سچی گل ہے ماں بھی صحیح ویکھیا ہے تے مرحب نو حضرت حیدر کرار نے آکھیا نا جو نہیں جانتا وہ جان لے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میری ماں نے میرا نام حیدر ٹھیک ہے قبلہ شکریہ اور حضرت ابو طالب عمران نے آکھیا ہے اسد ہے اسد وکھریاں صفتاں والا شیر ہوندا ہے قبلہ حیدر وکھریاں صفتاں والا ماں نے بھی آکھیا شیر ہے پیو نے بھی آکھیا شیر ہے انہاں ایک ایک صفت دسی ہے اور بھی کئی صفتاں نے حضرت شیر بہادر بھی نے تاں شیر آکھیا ہے سخی بھی نے طیب بھی نے
طاہر بھی نے اور صاحب نہج البلاغہ بھی نے بڑیاں صفتاں نے. پیغمبر نے نا کلی صفت دا نام نہیں لیا. ماں نے بھی کلی صفت دسی ہے شیر ہے, پیو نے آخیا اسد ہے شیر ہے. پیغمبر نے ہتھاں تے اٹھایا تے انہاں اکھاں نال ویکھیا جڑیاں ویکھن چ غلطی نہیں کردیاں تے اس زبان نال بولے نے جڑی زبان او دی مرضی تو بغیر بولدی نہیں. پیغمبر نے آخیا اے علی ہے. کنے بندے میرے لوگ اندر پہ پیغمبر نے آخیا ہے علی ہے. حافظ آباد شیعہ سنی ہے حدیث دیوبندی کسے بندے نو پوچھ لو. جڑا ٹیچر عیسائی بھی ہے نا, ٹیچر کرسچن ہے مسیحی جا جی عیسائی معاف کرنا. کل میں ایک نیٹ تے پڑھیا کہ عیسائیاں دوست آخیا سانو مسیحی آخیا کرو یا کرسچن آخیا کرو. جڑے سارے مسیحی بھائی نے مسیحی بھائی وہ اگر ٹیچر نے تو انہوں نے پوچھنا کہ علی دا کی من وہ بھی تینوں آکھے گا بلند بلند. اے نبی دی نظر جڑا بلند ہوئے انہوں علی ہاں تے نبی دی زبان چو جڑا علی ہوئے وہ بلند آندے نے. یقین کرو پیغمبر اعظم نے جدوں صحیح اکھاں نال ویکھ کے تے صحیح زبان نال کہہ دیتا نا اے علی ہے. قرآن تو میرے ہاتھ نے اساں ادوں بعد علی جیسا لبن دی کوشش بھی نہیں کی. کمال ہے یار. اساں سوچیا بھی نہیں کہ پیغمبر تو بعد کوئی علی جیسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ نبی نے آکھیا ہے بلند ہے تے جڑا نبی دی زبان تے نبی دی آنکھاں وچ بلند ہوئے میرا خیال ہے او دے تو افضل تلاش ہی نہیں کرنا چاہیے. جڑے بندے آندے نا کہ نبی تو بعد اے افضل کسے دی دشمنی چ حضرت علی نو مندے نے اے دو اگے میرے کو نیا کوئی نہیں. مرضی کسے دی اپنی ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اساں کسے دی مخالفت تے نبی تو بعد حضرت علی نو بلند نہیں منیا. نبی دی زبان تے اعتبار کر کے من. شکریہ. نبی دے ہاتھ بے عیب. قرآن چو کی ثابت پہ نبی دے پیر سرکار دو عالم دی اکھ بے عیب زبان. ہن چار پڑھ لیں نے پنجویں پڑھی ہے کی رہ گیا کان کان مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے سورہ مبارکہ توبہ ہے جی آیت نمبر 61. اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ. کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں. کیسے؟ یقول و یقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن. یہ جو پیغمبر ہے نا یہ جو آ کے بات سناتا ہے کان سے بات سنتے ہیں اور اسی پہ رہ جاتے ہیں پکے ہو جاتے ہیں اور سرکار اسی کی مان لیتے ہیں. جو سنائے اسی کی مان لیتے ہیں جو سنائے اسی کی مان لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے خبردار میرے نبی کے کانوں کی توہین نہ کر. ہائے ہائے میرے نبی کے کان کی توہین نہ کرو. کیوں؟ اللہ اے قرآن ہے جی 61 نمبر ہے جی سورہ مبارکہ توبہ. خالق کائنات فرمان کل اذن خیر لکم. خبردار اس پیغمبر کے کانوں پہ اعتراض نہ کرنا. حبیب ان سے کہہ دے اذن خیر لکم. اس کے کان جب سنتے ہیں بہتر سنتے ہیں جب سنتے ہیں خیر سنتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہیں. یہ مطلب ہے قرآن دیاں 5 آیتاں چ ثابت ہو گیا حضور دے ہاتھ بھی بے عیب نے پیر بھی بے عیب نے اکھ بھی بے عیب ہے زبان مبارک بھی بے عیب ہے اور اس دے کان مبارک بھی بے عیب نے. یہ 5 دے 5 عمل کردے نے کدی دل دی وجہ تو کدی دماغ دی وجہ تو. ہوں آکھو تو پھر نبی دا دل قرآن چو پڑھی 2 آیتاں رہ گئی نے 7 آکھیاں سن 5 تے ہو بھی گئی جے. یہ ہوں 6ویں پہ پڑھنا. اے سورہ مبارکہ الشعراء ہے جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب ذرا ان بندوں سے کہہ دے کہ آپ کا دل کیسا ہے. فرمایا نزل بہ روح الامین علی قلبی کا. اس قرآن کو غور سے دیکھو آپ کے گھروں میں ہے عبادت بھی کرو. اس کا دیکھنا عبادت ہے. کچھ ہی دنیا تے آئے نا جنہوں دیکھنا عبادت ہوتا ہے. مہربانی جناب جنہوں قرآن نظر آ رہا ہے یہ قرآن دا ویکھنا قبلہ عبادت ہے. ذرا زیارت کرو. یہ قرآن ہے تے ہر گھر موجود ہے. جدے جدے گھر قرآن ہے مہربانی اگر کوئی نہیں پڑھیا تو کوئی گل نہیں برکت ہے نا گھر وچ. مہربانی کرے جے اگر قرآن نو تسی وضو تو بغیر انہاں آیتاں نو ہاتھ نہیں لاندے تے قرآن دی اہمیت تے تواڈے ذہن چ قبلہ
میرے ذہن چ ہے نا اللہ فرماندہ صاحب لا لو نزل بہی روح الامین علی قلبی کا اے میرے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے دل پہ نازل سبحان اللہ یار جدے گھر قرآن ہے وہ میرے نال بولے قرآن پا کے کنے گھنٹے جدوں دا آیا پا کے جدوں تک رہے گا پاک رہے گا جنہوں اللہ پاک بنا کے بھیجے نا وہ پلید ہو سکتا نہیں اب میں تھوڑے رستے چ کھلو کے وضو کیتا ہے اب تھوڑے پنڈ دے پچھلے پاسے وضو کرن لگا سا باہر نکلیا تو پھانڈا لے پیا پھر وچ بہ گیا ایتھے آ کے پھر وچ بہ کے وضو کیتا ہے اے جدوں وضو کیتا ہے میرے عزیزوں میں کیتا ہے انہیں نہیں کیتا ہائے 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 یہ دا مطلب ہے وضو دستا ہے کردہ نہیں ہدایت دینے والے اور ہیں لینے والے سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جدوں وضو کیتا ہے قبلہ میں کیتا ہے انہیں وضو کیوں نہیں کیتا آیا ہی پاک ہے جائے گا بھی پاک ہے بھی پاک ہر ویلے پاک ہے بولو 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 ہر ویلے پاک ہے ہر ویلے پاک ہے یہ دا صاحب لاکھا اے کڈا پاک ہے ہون سوچ جدے اتے نازل ہویا دل کڈا پاک ہے سبحان اللہ دل کڈا پاک ہوئے گا اے میرا شاگرد نے بیٹے نے یا علی شکریہ قبلہ اے قرآن رکھ دیتا ہے پہلی بار اسی آئے ہیں جی اس پہ بابا جی سانو نہیں پتا ہے میز کتھوں لے آندہ سانو نہیں پتا ہے کپڑا کتھوں تے اساں ہوندے ہیں سار اتے قرآن پاک نو رکھ دیتا ہے سانو پورا یقین ہے کہ اس پنڈ والے نو پتا سی قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہے تو سبحان اللہ یہ مطلب جو سانو پتا ہے کہ اس قرآن نو رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا پاک چاہیے تے جس اللہ دل تے نازل کرنا ہے انہوں بھی تو پتا نا دل کیسا ہو رہا سبحان اللہ جس بندے نے اے کپڑا پاک رکھے ہے جس میری بہن تے تھی نے کپڑا پاک رکھے ہے تے ٹھپ کے لفافے چ رکھے ہے کہ جدوں مجلس کوئی تے بہ کے ناشتہ نہیں کرتے یار دا اور استعمال نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس واسطے بھی یہ ممبر کا کپڑا بنایا گیا یہ دا مطلب ہے انہوں ہمیشہ پاک رکھ دینے یہ دا اتنے قرآن ہونا ہے ایک گل دساں جی انہوں اس گھر والے پاک رکھے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ نے نبی دے دل نو پاک رکھے اپنی حیثیت صدقہ جاواں جدی حیثیت دے نوجوانوں پتہ نہیں لگ سکتا اس ذات نے اس دل نو پاک رکھے یہ دا مطلب ہے نبی دا دل پاک نبی دا دل پاک سورہ حجر 14واں پارہ ہے اللہ نے اس قرآن کو ذکر رکھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرماندہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور حفاظت بھی ہم کریں تو سورہ طلاق کا چلا فرماندہ ہم نے ایک ذکر نازل کیا جس پر قرآن کو نازل کیا جدے اتے قرآن نازل ہویا وہ بھی ذکر ہے تے جڑا نازل ہویا میں پہنا جڑا نازل ہویا یہ بھی ذکر ہے تے جدے اتے نازل وہ بھی ذکر ہے یہ مطلب قرآن بھی میرے مہربانوں ذکر ہے تے میرا نبی بھی ذکر ہے فرق دساں تانوں جنی قبلہ باہر ٹھنڈ ہے نا ایتھے سینیاں چ بھی شیعہ اہل سنت دوستاں ایتھے ٹھنڈ پہ جائے مینوں اس قرآن دی عظمت دی قسم ہے لوڑ نہیں سی توجہ واسطے پہ آنا یہ بھی ذکر ہے تو میرا نبی بھی ذکر ہے یہ دے بولن نالوں نہیں بنے انہاں دے بولن نالے صدقہ جاواں قرآن دے بولن نال حضور نہیں بنے حضور دے بولن نال نبی 40 سال نہیں منہ چو قرآن کڈیا تے قرآن نہیں سی جدو نبی نے زبان چو کڈنا شروع کیتا تے قرآن بن گیا یہ دا مطلب ہے جدو ایڈا پاک ہے اے جدے وچوں نکلیا ہو کڈا پاک سبحان اللہ جس دل تے اتریا دل کنا پاک ہے تے جس زبان چو نکلے اور زبان کنی پاک ہے یہ دا مطلب ہے بڑا پاک ہے تے میرا نبی ایدو بھی بڑا پاک ہے ہون میرے لو ویکھ کے سنو کھاں جتے اینو رکھنا ہوئے او جگہ اینی پاک چاہی دیئے تے جس گود وچ رسول نو رکھنا ہوئے سوچ کھاں ماں کیسی ہونی چاہی دیئے پیو کیسا ہونا صدقہ جاواں آباد رہو شکریہ کے لو ہون حضور دے دماغ دے متعلق پڑھی یارہ دماغ دے متعلق آیت پڑھی ہے 6 پڑھ بیٹھا میں
دل دے متعلق بھی شکریہ کہ نوجوان دل دا ہن دماغ دے متعلق یہ سورہ مبارکہ نجم شکریہ قبلہ جی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا قرآن تو میرے ہاتھ نے اللہ فرماندا ہے اس کا دماغ بھی اتنا بے عیب ہے کہ میرا رسول بہکتا نہیں ہے میرا رسول بہکتے نہیں ہیں اس لیے کہ بہکتا وہ ہے میرا رسول بہکتے نہیں ہیں اس لیے کہ بہکتا وہ ہے جس کے دماغ میں کمزوری آئے وہ ادھر جانا ہو تو ادھر چلا جاتا ہے ادھر جانا ہو تو ادھر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر تسی سورہ مبارکہ العالاد یہ قائد پڑھ دیں اللہ فرماندا ہے سنقریؤک فلا تنسا میرا حبیب ہم تجھے اس طرح پڑھائیں گے کہ تو بھولنے والا نہیں ہے صدقہ جامع ہاں جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں وہ تم بھی بھول جاتے ہو جس کو ہم محکم رکھتے ہیں تم کبھی بھی بھولتے نہیں ہو معاذ اللہ آپ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے آپ کبھی بھی بہکتے نہیں ہیں کیونکہ جس کو ہم پڑھاتے ہیں وہ بھولتا نہیں ہے اس سے واسطے اسی اس قبلہ روایات تے اعتبار نہیں کر سکتے جہدے متعلق اگر کدھر ملتی ہے نا کسی کتاب چوں اسی مجبور ہاں جی کسی کتاب چوں ملتا ہے نا اگر کہ حضور سرکار دو عالم صبح دی نماز 2 دی بجائے 4 پڑھائیاں سن کسی ہور نے اس طرح کیتا سی پیغمبر انج نہیں کر سکتا مہربانی قبلہ مہربانی کسی ہور انج کیتا سی ہو گیا سی جنہ آکھیا نا کہ کسے دسیا کہ سویر دیاں 2 سن تے فجر دیاں 4 پڑھا چھڑیاں جے تے انہاں کی آکھیا انہاں کیا اور پڑھا دئیے اس لفظ نے یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ ایسا نہیں سی وہ دے خلل ہوئے گا کوئی پتہ نہیں کہ کی سی شراب کوئی اندہ پیتی کوئی اندہ مس سن کوئی اندہ نشے سن اللہ دیا بندیا انج غیر معصوم ہوندے نے معصوم نہیں ہو سکتا سرکار دو عالم دے دماغ دے اللہ نے مہر لائی سرکار دو عالم دے دماغ رہتے اللہ نے مہر لائیے کہ میرا نبی نہ بہکتے ہیں نہ بھولتے ہیں حضرت موسیٰ دے متعلق بھی سامری نے آکھیا سی کہ وہ بھول گئے نعوذ باللہ نبی دے بھول جان والی گل اسی کل بھی نہیں سا مندے جی اسی آج بھی نہیں مندے کیونکہ نبی پاک دے دماغ تے کدی ایسا اثر نہیں ہوتا نہیں تے سزا سن لو ویسے میں قرآن دی آیت پڑھ دینا اللہ فرماندا حبیب ما انت بنعمت ربک بمجنون میرے حبیب جو آپ کو مجنون کہتے ہیں نا کافر یہ غلط کہتے ہیں آپ کے رب کی آپ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ کو جنون ہو ہی نہیں سکتا یہ نبی پاک دے دماغ دے متعلق ہے بلکہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب جنہیں تینوں مجنون آکھیا نا جنہیں تیرے دماغ تے اس کا اعتراضات کر کے آکھیا کہ یہ مجنون نے تو مگر بچے لا دیتے ہیں اللہ فرماندا لا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم 10 نمبر تو لے کے 13 نمبر آیتیں ہیں اللہ فرماندا جنہیں تینوں نعوذ باللہ مجنون آکھیا نا یہ وہ ہے جو قسمیں کھانے والا ذلیل ہے پھر اللہ نے فرمایا عیب کرنے والا لوگوں کی چگلیاں کرنے والا نیکی سے منع کرنے والا ہاتھ سے نکل جانے والا گناہگار بھی ہے تو اللہ فرمایا حبیب جس بندے تینوں نعوذ باللہ من ذالک مجنون آکھے نا اللہ فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم اس کے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ وہ ہے جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں کہ کون کمال ہے جو تیرا گستاخ ہے اس کے باپ کا علم نہیں کہ وہ کون ہے خدا دی قسم جدو حضور نے زنیم آکھے نا سورہ قلم نازل ہوئی ہے اس کے تے اپنی ماں نو جا کے پوچھیا کہ میرا باپ کون ہے ہو سکیا وہی جڑا میں دسیا ہو سکیا میں جھوٹ نہ بول ہو سکیا میں جھوٹی ہوں ہو سکیا نہ ہو سکیا میں جھوٹی ہوں ہو سکیا نہ آج تو جھوٹی ہے جس مینوں زنیم آکھیا او دے منہ چوں کدی جھوٹ نکلے میرے عزیز دوستو افسوس ہے وے کہ بندے یار کیویں دیاں گلاں کرتے ہوئے اللہ دے بندے ہو پیغمبر ساڈے نزدیک بھول سکدے ہی نہیں اگر نبی پاک نعوذ باللہ انہاں تے نسیان غالب آ جائے اور گلاں بھولن لگ پین تے اللہ دے بندے سارا دین ہی مشکوک ہو سارا دین ہی مشکوک ہو جائے یہ تے پیغمبر دے ہاتھ بھی بے عیب نے پیر بھی بے عیب نے ہاں اور پیغمبر اعظم دے اکھاں بے عیب زبان بے عیب کان بے عیب دل بے عیب دماغ بے عیب 5 ظاہر تے 2 غیب ہن دا مطلب ہن ثابت ہو گیا انہاں منٹاں کہ نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے
بولو بولو نبی دا باطن بھی بے عیب ہے قصور کچھ بھی نہیں کر بیٹھے بندیاں نو پتہ نہیں کیوں اینا ساڈے تے غصہ چڑھ گیا اینا غصہ چڑھ گیا ہے نماز پڑھیے تاں بھی کافر روزہ رکھیے تاں بھی کافر حج کرن گئے ہیں لوکاں کا فائدہ کوئی نہیں کافراں دا کدا حج قصور دساں قصور ایک ہی ہے جی میں پیغمبر ظاہر تے باطن تو بے عیب نے نا اسا پیغمبر تو بعد سب دا احترام ضرور کیتا ہے ہادی انہوں منیا ہے جدا ظاہر بھی نبی جیسا جدا باطن بھی نبی جیسا وہ کون نے قبلہ اجے طاہر القادری صاحب زندہ نے فون ہو سکتا ہے اے تو حافظ آباد انشاءاللہ منہاج القرآن والے موجود ہون کے دوست انہوں کو فون لینا ہونا کر لو پوچھو بھی یہ مولوی گل کیتی تہاڈی کتاب ہے فلسفہ شہادت کتاب ہے وہ فرماندے نے کوئی مرتبہ ایسا نہیں جڑا پیغمبر نو نہ ملیا ہو ہر پر ختمی المرتبت نے نا حضور سارے مرتبے حضور تے مکدے وہ فرماندے نے شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے کئی نبی شہید ہوئے نے زہر نال کئی نبی شہید ہوئے تلواراں نال پیغمبر تے زہر بھی دیتا گیا تے اللہ بچا لیا پیغمبر تے تلواراں بھی چلیاں تیر بھی چلے لیکن اللہ نے بچا لیا کیوں اس واسطے کہ نازک مرحلہ سی مسلماناں نو مایوسی تو بچان واسطے کیا بات ہے ایک کی تے رہنما تے لیڈر تے رہنما سن اگر حضور شہید ہو جاندے تے صحابہ کرام اتنے مایوس ہوندے اللہ نے فرماندے نے صحابہ کرام اور مومنین نو یعنی بچان واسطے نہ مایوسی تو حضور نو قتل نہیں ہون دیتا زہر دیتی گئی تے اللہ نے بچا لیا تیر وسے تلواراں وسیاں تے اللہ نے بچا لیا وہ فرماندے نے لیکن شہادت دا مرتبہ دین واسطے سر شہادتین ایک کتاب ہے او دے وچوں ماخذ کر کے نہ نچوڑ کے انہاں فلسفہ شہادت لکھی ہے طاہر القادری صاحب نے اردو کتاب ہے میرے کو موجود ہے آنکھوں کے تو سوا بھیج داں گا وہ فرماندے نے اللہ نے پیغمبر کو مرتبہ شہادت پہ فائز کرنے کے لیے علی کے 2 بیٹوں کو چن لیا کیا بات ہے ایک دیتا ہے شہادت سری ایک دیتا ہے شہادت جہری شہادت سری اسے کہتے ہیں جو اندر ہی اندر زہر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جائے اور جو تلوار اور نیزے سے اس کے شہادت جہری کہتے ہیں حسن کو منتخب کیا کہ وہ نانا کی جگہ پہ شہادت سری دیں گے حسین کو منتخب کیا کہ وہ نانا کی جگہ پر شہادت جہری دیں گے اگلی گل طاہر القادری صاحب جے زندہ نے تاں کیا فون کرو وہ فرماندے نے کہ اصل میں اگر کوئی سوچے کہ اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے ان کے بیٹوں کو کیوں نہ چنا ایک کسی کا بیٹا لے لیتے ایک کسی کا لے لیتے علی کے ہی دونوں ضروری کیوں آخری گل فضائل دی کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اصل میں جس کی جگہ پہ قربان ہونا تھا نا اس کا ظاہر بھی پاک تھا اس کا باطن بھی پاک تھا اس کی جگہ پر شہادت بھی وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جن کا باطن بھی نبی جیسا ہو اور وہ کل بھی اولاد علی تھی وہ علی علیہ السلام اور زہرا کے فرزند تھے جن کا ظاہر بھی بے عیب تھا جن کا باطن بھی بے عیب تھا اور ہادی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی بے عیب ہو پہنچ گئی ساری تقریر جس کا باطن بھی بے عیب ہو قرآن جو دلائل دیتے ہیں پھر الحمدللہ اے زوات بے عیب نے جنہ تے اللہ درود پڑھے نا انہاں چا عیب نہیں ہوندہ اللہم صلی اللہ محمد مصطفیٰ بھی بے عیب نے آل مصطفیٰ بھی بے عیب اے او رہنما نے جنہ کو راستہ پوچھنا سی جنہ کو راہ پوچھنا سی نا انہاں دیاں تیاں راہاں چ رول کے مار یار انہاں کو تے راہ پوچھنا سی انہاں کو تے ہدایت لینی سی کہ بلا اتھے پرائمری سکول چ بندہ پڑھیا ہوئے نا کسے ٹیچر کو تے بندہ کہ بلا 40 سال دا ہو جائے 50 دا ہو جائے او دا استاد 80 سال دا 85 دا بھی ہوئے نا تے بندہ اتھوں اٹھ کے کھلو جاندہ وہ آندہ سر جی تے بھئی یہ ٹھیک ہے کیوں یہ بندے کر دینے اس کروں اسا تعلیم حاصل کی جتھوں قرآن پڑھیا ہوئے بچیاں ویاہ کتن پھر سوٹ لے کے ہوندیاں تے آندیاں نے اسی اماں جی تواڈے کولوں قرآن پڑھے میں کئی باری دسیا ساڈے پنڈ ایک معذور بی بی سی فاطمہ بی بی انہاں دا نام سی زمینداراں دے سن قبلہ اور میں انہوں نے معذور ہی ویکھیا بیٹھے ہی ہوندے سن انہاں دیاں لتاں نہیں سن کام کردیاں ایک دن میں کھلو کے آکھیا میں کہ اماں جی تواڈے نال دیاں مائیاں پوتریاں دوتریاں والیاں ہو گئیاں تے تانوں کدی خیال نہیں آیا کہنے لگی اللہ بیٹا اللہ مینوں ایڈا مطمئن رکھے ہے کہ جنیاں ایتھے بیبیاں نہ چنگیاں پلیاں انہاں نوں میں ونڈنیاں تے او منگدیاں میں کہ تسی کیویں ونڈدے ہو سکے اندر ایک بچی نوں کہ کھول صندوق میں نہیں اماں ہو سکا کھول بیٹا
उन्हें संदूक खोलिया बिच किन्ने सूट पए सन। उस आख्या मेरिया शागिर्दा लिया के देंदियां ने जिहड़ियां विआह भी कतियां ने वो मैनू आके सूट देंदियां ने ते मेरे को तो मुकदे ही नहीं, मैं किन्ने को पाने ने। हुणे एक बौकर फिरन आ गई बच्ची, बौकर फिर कहन लगी ये पटवारी दी बेटी, एक आ गई कहन लगी नंबरदार दी बेटी, ए कपड़े धो के लैके आई, कहन लगी पूरे पिंड दियां धीआं भी मेरियां मुरीदां की तरह ने ते जिहड़ियां विआह कतियां ने वो सूटां नाल मेरियां पेटियां भरियां ने। उस आख्या मेरे पुत्र मेरी बड़ी इज्जत है, मैं सारे पिंड नूं कुरान पढ़ाया। जिस गल तो मेरा आंसू आया तो जिस गल तो तुहाडी हाय आई है, आबाद ही रहो जी, तुहाडी मार्फत हो सकते हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਬਲਾ ਉਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਪੈ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, दुख एवे अगे वाजे पे बजते सन। जिस मकान को बीबी गुजरी और बीबी दी वालदा दी कनीज दा मकान सी, इहदी शादी हजरत ज़हरा दी धीआं ने आप कीती सी कूफे विच। हजरत अली दी शहादत तो बाद बीबियां मदीने टुर गईयां, इहदी शादी कनीज दी इत्थे कर छड़ी कूफे। ये परेशान हो के कहने लगी मैं 5 साल दी तुहाडी मां दे घर आई सां ते तुहाडे घर पलदी रही ते बीबी हुण मैनूं छड्ड के फरमाया कूफा साडे वसण दे काबिल नहीं रहा। तो कहने लगी मैं इत्थे ते तुसीं उत्थे। सिर ते हाथ रख के बीबी पाक ने फरमाया मैं फिर किसी वेले कूफे आवांगी। तुहाडी आए इस वास्ते आई है जदों दोबारा आए ने उदों हाथ पिछे बधे सन, वाला जो खून पे टपकदा सी। इस बीबी दे मकान कोलों बीबी गुजरी, इहदी छोटी जी बच्ची 5-6 साल के करीब भज के छत ते आई, कहने लगी अम्मा बाहर ढोल बजदे ने। छत ते आके वेख्या, सर वेख के डर गई, खून वेख के डर गई, बीबियां दच पिछे बधे वेख के डर गई। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा बीबी ज़ैनब दे नाल लगे सन, हथ बधे सन ते अंज करके नाल लटके सन जिवें तावीज़ लटकाया जाता है। ते जे छोटी बच्ची जदों सुनिया उदों बीबी छोटे मासूमा फुफी नूं पैंदा सन, अम्मा मैनूं प्यास लगी, 2 घुट पानी मिल जाए ते मेरे गले दी रस्सी कुशादा हो जाए ते मेरा दिल करदा मैं सर फेर के एक बारी बाबे दा मुंह वेखां। ये 3-4 गल्लां सुन के बच्ची थल्ले आ गई तो मां नूं कहण लगी अम्मा छत ते आ मैं तेनूं कैदना विखाणी। हैरान हो के मोमना कहण लगी कैदना, कैदियां दा ऐलान होया सी, विच बीबियां भी है ने। हो सके अम्मा शरीफ बीबियां, धुप लगदी है तो साया आबाद रहो, साया नहीं मंगदियां, भुख लगदी है तो खाना नहीं मंगदियां, प्यास लगदी है तो पानी नहीं मंगदियां, जिदा साह निकलदा वो आंदी है वाह हिजाबा। हो सके अम्मा मैं तेनूं छोटी कैदन नहीं विखाणी है। वो बीबी मोमना कहने लगी छोटी किड्डी को छोटी, कहने लगी मेरी हमसन जिड्डी मेरी उम्र है ना तकरीबन इसे उम्र की एक बीबी कैद है, ओदे ते मैनूं बड़ा तरस आया, मैं तेनूं वो विखाणी है, आ छत ते। मां कहने लगी बेटा तेनू पता ना मैं छत ते कदी नहीं गई। कहने लगी अम्मा पता तो मैनू है लेकिन ये नहीं पता तू छत ते क्यों नहीं आउंदी। जिगर सवाली कहने लगी मैं बीबी ज़ैनब दी कनीज़ हां, मैं ना कदी बाजार वाले पासे गई ना कदी छत वाले पासे। कहने लगी अम्मा तेनू उस बीबी दा वास्ता ही एक बारी कदी छत ते आवे ना वास्ता सुन के कहने लगी क्यों एडा तरस कर आई है, क्यों मैनू मजबूर करनी है। कहने लगी अम्मा तेन छोटी कैदन विखानी है। 4 इस जुमले आखे ने जेडे खा गए ने, मेरी एक दिल की दुआ है वो मैं मंग ली ना, तुहाडी कोई है तुसीं भी मंग लो। रोंदियां दी दुआ कबूल तो बड़ी करदा, शायद ज़हरा दियां पुत्रां ते धीआं दे आंसूआं च रोंदियां मैं तुहाडे वास्ते आमीन आना, तुसीं मेरे वास्ते आमीन आखो। हो सकता है यकीनी तौर पर अल्लाह कभी भी दुआ ज़ाया नहीं करता। हुण मैं दिल च दुआ कर ली ना, एक लम्हा रुक के तुसीं भी दिल च दुआ कर लो। ते मैं हुण जुमला पढ़न लगा, कहन लगी अम्मा वो जिहड़ी छोटी कैदन है ना ओदा किसे प्यो कतल कर। दूसरा कहन लगी अम्मा ओनू किसे मुंह ते फिर मारिया। फिर कहन लगी अम्मा ओदे किसे कन्ना ते दौर खिंच के लाए ने, कन जख्मी ने तो पट्टी कोई नहीं। ते चौथी गल बड़ी जी गुरबत दी है, हो सकिया अम्मा वो जिहड़ी छोटी कैदन है ना ओदे कोल बदलण वाले कपड़े कोई।
ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁੜਤਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਕਿਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੜਿਆ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਸਲਾਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਕੁਛ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਚੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਚਲੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ पे ਚੜਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਲੋग ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਡਾ ਪਰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ तेरे पर्दे सलामत रखे। आई कि ने कहन लगी आ पानी बेटी नूं दे लै, ओ पी लवे, आ मेरे कोल कोई सामान है, ए ले लो ते मेरे वास्ते दुआ करना कि जिवें तुसी उजड़े हो मैं ना उजड़ा, ते जिवें तेरी बच्ची यतीम होई है एवें मेरी बच्ची यतीम ना होवे। बीबी फरमांदे ने असी घरों निकले ही दुआवां करन वास्ते, मैं तेरे वास्ते दुआ कहां तेरी बच्ची यतीम ना होवे ते तेरा पर्दा सलामत रहे। ते देना की चाहनी है? कहने लगी का आखिरी जुमला, कुछ रोटियां ने ये खा लो, कुछ खजूरा ने तकसीम कर लो, ते ओ की है? कहने लगी तुहाडी बेटी दी ते मेरी बेटी दी उम्र तकरीबन बराबर है, ਇਹਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਊਂਟ ਦੀ ਕੋਹਾਨ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਹਲਲ ਕੂਫਾ ਸਦਕਾ तो हराम ना लेना, रोटियां भी ले जा, खजूरा भी ले जा, कपड़े भी ले जा, सदका साडे ते हराम है। बीबी कहन लगी है बीबी सदका ते अली दी औलाद हराम है, मानती तुसी कौन हो? बीबी फरमाया उम्मे हबीबा मैं ज़ैनब उजड़ गया मेरा बतूल दा, लुटियां गईयां ने तियां ज़हरा दियां, कोड़े दी गर्दन नाल अब्बास नोक ते मेरा वीर हुसैनी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कर लेंगे लाशों की होया है बदल या लाशों